دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک پیار، تعلق، محبت کی نسبت سے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ یہ سال گزشتہ سالوں سے کچھ اس انداز میں فرق رہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا پر ایک دہشت کی، خوف کی، پریشانی اور تشویش کی کیفیت کو طاری کیے رکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وبا کا طبی کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے تجزیہ کیا، ان میں مجھ ایسا گناہگار بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے شرح صدر عطا فرمایا کہ یہ وبائیں، یہ تکالیف، یہ مشکلات جتنی بھی آتی ہیں، اگرچہ ان کے آنے کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی چند معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن 2 باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار اس سے قبل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وبائیں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ الجھنیں، یہ شکوک و شبہات، یہ اضطراب، یہ بے قراری نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر آتی ہے، نہ اس کے امر کے بغیر آتی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہر چیز پہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور کے پر غالب ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عام حالات کے اندر بچہ طبی اعتبار سے، حیاتیاتی اعتبار سے، شوہر اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور بچے کے والدین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے یہاں پر بن باپ کے بیٹا پیدا فرما دیا۔ عیسائی اس حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے تو اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ امر الہی کن فیکون ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس نے ناقۃ اللہ کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اور ناقۃ اللہ کے بچے کو بن باپ کے پیدا کیا، اور اس بات کو ثابت کیا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا گمان رکھنا کہ کرونا وائرس یا کوئی بیماری انسان کو اللہ کے بغیر امر کے لگتی ہے، یہ انتہائی غلط عقیدہ اور باطل تصور ہے۔ کرونا وائرس، بیکٹیریا، پلازموڈیم یا کسی بھی اور ذریعے سے لگنے والی بیماریاں کسی بھی طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہوں، مگر اللہ کے امر کے بغیر ٹرانسمٹ نہیں ہوتی۔
اور حضرات گرامی قدر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے چپے چپے کے اوپر تصرف فرمانے والے ہیں، کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل گرفت ہے، مکمل قبضہ ہے۔ غلبے کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے، کائنات میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ علم الہی کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا بڑا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس کشتی میں بیٹھے جو ساحل کے ساتھ جا کے لگنے والی تھی، تو ایک چڑیا نے ان کے سامنے سمندر سے چونچ بھر کے پانی پیا، تو سیدنا خضر نے جناب موسیٰ کو کہا تھا جس طرح چڑیا کے پانی پینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ہمارے علم سے بھی علم الہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اتنا بڑا علیم ہے اور اللہ اتنا بڑا علام الغیوب ہے کہ اس نے کائنات کے اندر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، جن میں کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں پتوں کو، گویا کہ کھربوں پتوں کو کائنات میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن بَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا علم الہی کے بغیر نہیں گرتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ قضاء و قدر کا عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ہماگیر ہونے کا عقیدہ در حقیقت آزمائشوں کے اندر، تکالیف کے اندر اور مشکلات کے اندر انسانوں کا بہت بڑا محافظ ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو بھانپ لیتا ہے کہ میری زندگی کے آنے والی تکالیف، جملہ تکالیف در حقیقت اللہ کے امر سے ہیں اور اللہ کے علم کے مطابق ہیں، تو پھر ایک ایسا غیبی سہارا اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو کائنات کے کسی نشیب و فراز کے دوران شکست نہیں کھانے دیتا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی طاقت بھی محدود ہے، توانائی بھی محدود ہے اور وسائل اور صلاحیتیں بھی محدود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھی لامحدود ہیں اور طاقتیں بھی لامحدود ہیں اور قوتیں بھی لامحدود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل اپنے دل کو منور کرنے کے لیے اور آپ کے قلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی ایک جھلک کو ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے توجہ کو ملتفت کروانے کے لیے غار کے پتھر کے واقعے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ غار کے پتھر کے واقعے میں 3 مسافروں نے جب تنو وزنی پتھر کو غار کے اوپر گرا دیکھا تو اس بات کو بھانپ گئے اور پہچان گئے کہ اب مادی اعتبار سے اس پتھر کو جو لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں غار کے منہ کو بند کر چکا ہے، نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو انہوں نے ایسے عالم میں پھر خالق حقیقی کو، مالک حقیقی کو اور پروردگار کائنات کو پکارا تھا۔ اپنے اپنے اچھے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کیا تو وہ جس نے یہ بات کہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں تو اس تکلیف کو دور کرنا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے تنو وزنی پتھر بغیر کسی جدوجہد کے فقط دعا کی برکت سے ہٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس دعا کی قوت نے در حقیقت اللہ کی قوت کی ایک جھلک ہمیں دکھلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے کسی بھی مقام کے پر اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہوتے، اور جب بندے ان کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرتے ہیں تو وہ ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر انسان کے والدین انسان کے ساتھ بڑے ہی سنسیئر ہیں، بڑے ہی مخلص ہیں، اور کسی بھی موقع پہ آنے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی بساط کی حد تک وہ بچے کا مکمل ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ لمحات بھی آتے ہیں جب بچہ والدین سے دور ہوتا ہے، والدین اس کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے برس ہا برس بلکہ زندگی کے کئی اشرے مجھ ایسے لوگوں نے والدین کی کفالت اور ان کی محبت کے بغیر گزارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
ان کے والدین قبروں کے اندر لیٹے ہوئے، انہیں کیا پتا ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات بیت رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اور ان کے درمیان عالم برزخ موجود ہے۔ اس برزخی زندگی کے اندر ہمارے والدین ہماری تکالیف کو پہچاننے کے پر بالکل بھی قادر نہیں ہیں، حل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پاس علم بھی موجود نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ بچے والدین کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کینسر کا علاج والدین کے پاس نہیں، ہیپیٹائٹس کا علاج والدین کے پاس نہیں، کرونا وائرس کا علاج والدین کے پاس نہیں۔ والدین جملہ محبتوں کے باوجود اپنے بچے کو نہ تو بیماری سے باہر نکال سکتے ہیں، نہ اس کو موت کے منہ میں گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ بچپن کے اندر میرا ایک ہم جماعت ہوا کرتا تھا جس کو بلڈ کے اندر ایک بیماری کا مسئلہ تھا، اور وہ دن بدن اس بیماری کی وجہ سے لاغر سے لاغر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اس کی والدہ بڑی ہی نیک خاتون تھی، ان کو اپنے بچے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود، تمام محبتوں کے باوجود، وہ اپنے بچے کی بیماری کے اوپر قابو نہ پا سکیں، اور اپنا جوان سال لڑکا جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میرا رب ایسا نہیں، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو سریع الحساب ہے، وہ تو شدید العقاب ہے، وہ تو متصرف فی الامور ہے، وہ تو مدبر الامور ہے، وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نہ وہ ہم سے دور ہے۔ میں جب گھر میں تھا وہ تب بھی میرے قریب تھا، جب میں گھر سے باہر نکل آیا وہ تب بھی میرے قریب ہے، جب میں پاکستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے، جب میں انگلستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، وہ میرے قریب ہی نہیں بلکہ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، میرے لیے وہی کافی ہے، وہی میرا شافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے بیوی بچے میرے لیے کافی نہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عوان، میرے انصار، میرے اخوان میرے لیے کافی نہیں، لیکن میرا رحمان، میرا رب میرے لیے ہر آن کافی ہے، ہر جگہ کافی ہے۔ میری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میری ابتلاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میرے مصائب اور میری مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی طاقتور ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ہر قسم کی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے۔ جب وہ نجات دینا چاہتے ہیں تو ایسے طریقوں سے انسانوں کو نجات دیتے ہیں کہ انسان کے ہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، لیکن پروردگار عالم مصائب کو ٹالنے کے اوپر بھی قادر ہیں، مصیبتوں کو بھگانے کے اوپر بھی قادر ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر بھی قادر ہیں، اور تمناؤں کو بھر لانے کے اوپر بھی قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ابتدائی مقدمہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ مصائب کے جو اسباب ہیں ہماری زندگی میں، جس وجہ سے مصائب آتے ہیں، ان وجوہات کے اوپر غور کرنے سے قبل ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصائب کے آنے کی کچھ بھی وجہ کیوں نہ ہو، میرا ایک رب ہے جو میرا پالنہار ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا شہنشاہ ہے، جو میرا معبود برحق ہے، اس کے ساتھ میرا لنک جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ گرنے نہیں دے گا۔ گرتا وہ ہے جس کا رب نہیں ہوتا، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ وہ گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ بچھے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ مریضوں کو شفا یاب فرمانے والا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وہ پریشان حالوں کو سکون عطا فرمانے والا، وہ دکھی روحوں کی فریادوں کو سننے والا، وہ اداس دلوں سے نکلنے والی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا، وہ اندھیروں سے روشنیوں کے راستے واہ فرمانے والا، اور وہ انسان کی تنہائیوں کے دوران اس کے ساتھ ہو جانے والا، جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا کائنات کے اندر سارے بھی جمع ہو جائیں وہ کمزور ہی کمزور ہے، وہ کمزور ہی کمزور ہے، وہ بے بس ہی بے بس ہے، وہ بے کس ہی بے کس ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو یہ دعا سکھلا دی، انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کا والی وہ ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا،
اور جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر نفع و نقصان جتنے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف سے ہیں، اور ان کو ہٹانے والا اور ان کو تبدیل فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، وہ انسانوں کے مابین دنوں کو گردش دینے والا، اور ہر بہار کے بعد خزاں کو لانے والا، اور ہر خزاں کے بعد بہار کو لانے والا، اور ہر تنگی کے بعد آسودگی کو پیدا فرمانے والا، اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنانے والا. کسی انگریزی شاعر نے جو بات کہی ہے، در حقیقت وہ سورہ انشراح ہی کا ترجمہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک نہیں، پروردگار عالم دو آسانیوں کو پیدا فرماتے ہیں. انگریزی ادب کا جب میں طالب علم تھا تو میں نے انگریزی کے مشہور شاعر کے شعر کو پڑھا تھا. او ونڈ اف ونٹر کمز کین سپرنگ بی فار بیہائنڈ. او ہوا اگر سردی آتی ہے تو بہار بھی کچھ دور نہیں ہے، اگر رات آتی ہے تو صبح بھی کچھ دور نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، کائنات کا پالنہار اور کائنات کا حقیقی مالک فقط ایک ہی ہے، کائنات کا حقیقی بادشاہ فقط ایک ہی ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو لیسا کا مثلہ شیء ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. آج کل اگر آپ نے بادشاہوں کی حقیقت کو پہچاننا ہو تو بورس جانسن کے پر غور کیجئے، جو کرونا وائرس کی وبا کے اندر اس انداز میں پھنس گیا تھا کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. انگلستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود زبردست ڈاکٹر اس کے اوپر جو تھے اٹینڈ کرتے رہے، بڑی مشکل سے اللہ کی مرضی سے وہ بچ نکلا. حضرات گرامی قدر، ان ایام کے اندر خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی بے بسی اور ناتوانی کا عالم یہ ہے وہ کسی سے مصافحہ کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں، کسی سے ہینڈ شیک کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں. اصل بادشاہ تو وہ ہے کہ جس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. اصل بادشاہ تو وہ ہے جس نے کہکشاؤں کو بنا دیا، جس نے دریاؤں کو بنا دیا، جس نے فصل گل و لالہ کو بنا دیا، جس نے رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، جس نے آسمانوں کو بنا دیا، ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑے سمندر کو بنا دیا، جس نے کرسی کو بنا دیا. وسیع کرسی السماوات والارض، اور کرسی کے مقابلے میں بہت ہی بڑے عرش مولا کو بنا دیا. حضرات گرامی قدر، ہر چیز کو بنانے والا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، ہر چیز کو بنانے کے بعد مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا. تو اصل مالک تو ہمارا وہ ہے، اصل خالق، اصل بادشاہ تو وہ ہمارا وہ ہے. چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی کبریائی کے احساس نے، اور اس کی حکومت بے پایاں کے احساس نے، اور اس کی صفات علیہ کے احساس نے، اور اس کے اسماء حسنہ کے احساس نے ایک ایسی سپرٹ جو ہے الحمدللہ ہمارے سینے میں روشن کی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی بادشاہ اللہ کے مقابلے کے اوپر بادشاہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں ہر بادشاہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور بڑا اگر نظر آ رہا ہے تو فقط پروردگار عالم نظر آ رہا ہے. حضرات گرامی قدر، اس ابتدائی عقیدے کی گفتگو کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے والا ہوں کہ انسانوں کی زندگی میں آنے والی تکالیف تین بنیادی وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہیں. اگر ان تین وجوہات کو سمجھ لیا جائے تو ہر انسان کو اس کے اعمال کی نسبت سے اس کی پلیسمنٹ کرنے کے اندر انتہائی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، مصیبت پہلے نیکوکاروں کے طبقے کے اوپر جب آتی ہے، شب زندہ داروں کے طبقے پہ جب آتی ہے، تہجد گزاروں کے طبقات پہ جب آتی ہے، اولیاء، اتقیاء، اسقیاء، انبیاء علیہم السلام کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی حیثیت سے آتی ہے. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم یقیناً تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے اور کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصانات، کچھ مالوں کے نقصانات، کچھ جانوں کے نقصانات کے ذریعے. حضرات گرامی قدر، آج کل اللہ ہم میں سے نیکوکاروں کو، گو ہم میں نیکوکاروں کی تعداد
انتہائی قلیل ہے۔ ہم میں سے نیکوکاروں کی آزمائش کر رہا ہے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مال و جان، کچھ معیشت کے نقصانات کے ذریعے۔ اور کیا ہے اس ساری کی ساری مصیبت کا سبب تو واضح ہے، اور اسی سبب حقیقی کی وجہ سے انبیاء کے اوپر تکالیف آئیں اور اولیاء کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس مصیبت سے نکلنے کا دو راستے ہیں۔ ایک راستہ صبر کا راستہ ہے، دوسرا راستہ توکل کا راستہ ہے۔ صبر کا راستہ میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ جب اللہ نے ہمارے مقدر میں ایک چیز کو لکھ دیا ہے تو پھر ہم جب اس کو ٹال نہیں سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے عالم میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جن کا ایک ہی جملہ زبان پہ ہوتا ہے، اللہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے سب تیرا ہے، اور اللہ اگر تو لے رہا ہے تو جو تو لے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اللہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ از خود نہیں آئی بلکہ تیری کتابت کی وجہ سے آئی ہے، تیرے فیصلے کی وجہ سے آئی ہے، تیرے حکم کی وجہ سے آئی ہے، تیرے امر کی وجہ سے آئی ہے، تیری کتابت کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اللہ جو مصیبت آئی ہے تیری تحریر کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان کے پر پروردگار عالم کی عنایات بھی ہوتی ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، نور علی نور کی طرح ہدایت کے اوپر ہدایت کا ایک سیلاب ہے جو ان کے لیے ان کے اوپر امٹ پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو ایک خاص وقت تک کے لیے طاری رکھنے کے بعد ان کے صبر کی برکت سے اور ان کے توکل کی برکت سے اٹھا لیتے ہیں، اور ان کے لیے عروج کے راستے، سعادت کے راستے، بلندی کے راستے، اونچائی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور خود اس امر کا اعلان فرما دیتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس کا پروردگار عالم کے پر بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مصیبتوں کا دوسرا بڑا سبب، جو دوسرا سبب میں نے اصل میں بیان کرنا تھا اس کو میں تیسرے نمبر پہ لے گیا ہوں، اور تیسرے کو دوسرے کو پر اس لیے لے آیا ہوں کہ تیسرے کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارے میں سے عام انسانوں کے ساتھ ہے، اور جن معاشروں میں ہم زندہ ہیں ان میں بسنے والوں کی اکثریت کے ساتھ ہے، عموم کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جو معاملہ اکثریت کا ہو، عموم کا ہو، اس کو ذرا پینڈ کر کے ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، مصیبت کا دوسرا بڑا سبب، مصیبت اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے پر اور مجرموں کے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے گرتی ہے، اور حضرات گرامی قدر پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ان کو کچل دیتی ہے، ان کو پائے مال کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہوا کیا ہے؟ جب ساکن ہو تو محسوس بھی نہیں ہوتی، اور جب چلتی ہے تو پھر جب زور پکڑتی ہے، جب طوفان کی شکل اختیار کرتی ہے تو بڑے بڑے برجوں کو گرا دیتی ہے۔ امریکہ میں آنے والے ٹویسٹر بڑی بڑی بلڈنگوں کو اڑا کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ہوا نے تاریخ انسانیت میں اس قوم کو اکھاڑ کے پرے پھینکا تھا جس قوم کے لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عاد کے اوپر ہواؤں کو مسلط کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ تدمر کل شیء، تدمر کل شیء بامر ربھا۔ اس ہوا نے پھر ہر چیز کو پروردگار عالم کے حکم کے پر پائے مال کر رکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ پانی جو ساکن ہوتا ہے تو دیکھنے میں بڑا ہی دلکش ہوتا ہے، بڑا ہی دل نشیں ہوتا ہے۔ کلفٹن منوڑا کے اوپر کھڑے ہو کر تم کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہو کر اس کی لہروں کو آتا ہوا بھی دیکھتے ہو اور جاتا ہوا بھی دیکھتے ہو، لیکن جب یہ اللہ کے حکم سے جوش پکڑتا ہے پھر یہ سونامی بن جاتا ہے، پھر یہ تباہی کا پیام لے کے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی سیلاب نے
قوم نوح کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حضرات گرامی قدر اللہ نے قوم مدین پر اور قوم سمود کے پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا، اور قوم سدوم یعنی قوم لوط کے پر اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کو نشانہ بنا بنا کے مارا، اور ہر بندہ جو تھا اس نشانے کی زد میں آتا تھا سوائے کس کے؟ حضرت لوط کی فیملی کے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ نے سیدنا لوط کو ان کو پورے گھرانے کے سمیت بچا لیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں، وہ کتنے پریسائز ہوتے ہیں، اور کتنے ان کے اندر جو ہوتی ہے پریسیجن ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید میں 25 سے زیادہ مرتبہ سیدنا لوط کا ذکر آیا، اللہ نے ہر مقام پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے اس کے اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا، لیکن ایک استثناء بھی بیان کیا، ایک ایکسپشن کو بھی بیان کیا جو اللہ کے فیصلے کی ایکوریسی کو وعدے کرتی ہے اور اس کی پرسیجن کو وعدے کرتی ہے۔ الا عجوزن فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی، جو سیدنا لوط کی اپنی اہلیہ تھی، جو ان کی اپنی بیوی تھی۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزن فی الغابرین، لیکن ایک بڑھیا کو نہیں چھوڑا، لوط اور اس کے سارے گھرانے والوں کو بچا لیا، لیکن اس بڑھیا کو نہیں چھوڑا جو اپنے خامن کی غدار تھی، جو اپنے خامن کے مشن سے روگردانی کرنے والی تھی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی بہت ہی بڑے ہیں، اس کی کبریائی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے دن جب بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح اور لوط کی بیویوں کا ذکر کیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرات گرامی قدر وہ جو نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں تھیں، وہ جو ان کے ساتھ صبح شاموں کو بتانے والیاں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جب انہوں نے اپنے حاملوں کے مشن کو نہیں مانا، جب ان کی دعوت کو نہیں مانا، جب ان کے پیغام کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جہنم کو اسی طرح مقرر کر دیا جس طرح بڑے بڑے مجرموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر کرونا وائرس کسی آٹومیٹک وائرس کا نام نہیں، کسی ایسی بیماری کا نام نہیں جو خودکار ہو اور اللہ کے امر کے بغیر انسانوں پہ حملہ کرتی ہو۔ حضرات گرامی قدر قوم فرعون کے پر غور کیجئے، اللہ نے ٹڈی دلوں کے عذاب کو مسلط کر دیا، اللہ نے خون کے عذاب کو مسلط کر دیا، اللہ نے مینڈکوں کے عذاب کو مسلط کر دیا، اللہ نے جوؤں کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ اس وقت ان کا شعور جو تھا وہ حسی اور ٹینجیبل مخلوقات تک تھا، جوؤں سے چھوٹی چیز کا تصور نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے ان کو جوؤں کا عذاب دیا۔ جب مائکرو بیولوجی نے ترقی کی اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ کئی مائکرو آرگنزم زمین کے اوپر موجود ہیں جن میں کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی امیبا ہے، کوئی پیرامیشیم ہے، کوئی کلیمیڈومونس ہے، کوئی پلازموڈیم ہے، تو اللہ نے ایک اندیکھے وائرس کے خوف کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، مالک کائنات جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور جب اس کا امر آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے واقعات آنے والی اقوام کے لیے تمثیل بن جاتے ہیں اور عبرت کی ایک علامت بن جاتے ہیں اور جھنجھوڑنے کا ایک سامان بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے عذاب کے کوڑے کو ٹالنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر اور تیسری وجہ ان بیماریوں کی، ان حادثات کی جو در حقیقت ہم سب کے لیے عمومی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ گو ہم اس درجے کے مجرم تو نہیں ہیں جس درجے کا مجرم فرعون اور نمرود تھا، لیکن ہم اتنے پاک اور پوتر بھی نہیں ہیں کہ ہماری آزمائش کی جائے۔ در حقیقت عموم کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبہ
فبما کسبت ایدیکم، در حقیقت ہماری زندگیوں میں آنے والی تمام تکالیف ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری سیئات کی وجہ سے ہیں۔ کرونا وائرس کیوں آیا ہے؟ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، کرونا وائرس آج مجھے ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی نظر آ رہا ہے، اور میرے وہ گناہ جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں مجھے کرونا وائرس سے بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، میں نے اپنے گناہوں پہ کبھی غور کیا؟ میرے گناہوں کی گریوٹی کیا ہے؟ میں نے کس کس کی حق تلفی نہیں کی، میں نے کس کس سے زیادتی نہیں کی، میں نے کتنی بے حیائی نہیں کی۔ اور حضرات گرامی قدر، آج آئسولیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ پچھلے 15 برسوں کے دوران، پچھلے 20 برسوں کے دوران انسانیت نے آئسولیشن میں جتنے گناہ کیے ہیں گزشتہ 1000 سال میں بھی نہیں کیے ہوں گے۔ ہر گھر میں موبائل، اور ہر موبائل کے اوپر فحاشی کا دور دورہ، ہر موبائل کے اوپر لڑکے لڑکی کی آپس میں شناسائیاں، ہر موبائل کے اوپر غیر محرم عورتوں سے دوستیاں، ہر موبائل کے اوپر رقاصاؤں کا رقص۔ تم آئسولیشن کے اندر اللہ کے قوانین کو ٹھکراتے رہے، اللہ نے تمہارے اوپر آئسولیشن کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں کے اندر جتنا بھی فساد ظاہر ہوا ہے وہ در حقیقت انسانوں کے اپنے اعمال کی سیاہیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کے راستے بہت ہیں، اس سے نکلنے کے کئی راستے ہیں، لیکن سوچ صحیح ہونی چاہیے، منہج صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ اور عمل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اگر صرف طب کے ذریعے نکلنا چاہو گے اور طبی اسباب کو بروئے کار لا کر اس وائرس سے نجات حاصل کرنا چاہو گے تو تمہاری ٹیکنالوجی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اٹلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹیکنالوجی کی عروج کے باوجود امریکہ آج کرونا وائرس کے مقابلے میں بے بس ہے، اٹلی آج اس کے مقابلے میں بالکل یرغمالی بنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے جہاں مادی اسباب معطل ہو جاتے ہیں وہاں روحانیت کے ذریعے اشیاء کا تجزیہ کرنا یہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے گناہ جو ہماری پریشانیوں کا اصل سبب ہیں، حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مثال کو رکھ کے بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ ایک بستی کا ذکر کرتے ہیں جن کے پاس 3 نعمتیں موجود تھیں۔ اس بستی کے پاس ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا، کاروبار بزنس اپنے پورے عروج کے اوپر تھا۔ حضرات گرامی قدر، آمنۃ مطمئنہ، ان کو ماحول کے اندر امن بھی حاصل تھا اور دل کا اطمینان بھی حاصل تھا، بیرونی ماحول بھی اطمینان والا اور اندرونی کیفیت بھی اطمینان والی، اور رزق بھی بافراغت آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ نے ان سے امن کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، رزق کو چھینا، بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، گناہ جو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، جو دنیا کے اندر تکالیف کو دعوت دیتے ہیں، گناہ جو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقوبت کو لے کے آتے ہیں، گناہ جو آزمائشوں کو، پریشانیوں کو اور بیماریوں کو لے کے آتے ہیں، حضرات گرامی قدر یہ گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور اس کے بعد زنا کا ذکر کیا اور جہنم کی وعید سنائی، لیکن ساتھ ہی ثمر کا بھی اعلان فرما دیا۔
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मगर जो ईमान को लेके आएगा, तौबा को लेके आएगा, अमले साले को लेके आएगा, उसके गुनाहों को मुआफ ही नहीं करूंगा, गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील फरमा दूंगा। हजरात, तौबा आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। हजरात गिरामी का दूसरा रास्ता शुक्र का रास्ता है। हजरात गिरामी का नेमतें छिनती हैं, हमारी नाशुक्रियों से छिनती हैं, लेकिन जब इंसान शुक्र गुजारी के रास्ते पे आ जाता है, जिसके 3 दर्जात हैं, तखय्युल और दिल के अंदर अल्लाह की नेमतों के एहसास को पैदा करना कि मेरे हाथ उसके दिए हुए, मेरी आंखें उसकी दी हुई, मेरे कदम मेरा माल उसका दिया हुआ, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अमल से अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी का इजहार करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह को तुम्हें क्या जरूरत है अजाब देने की, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अगर तुम शुक्रिया अदा करने वाले हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इंतहाई ज्यादा जो हैं वो लोगों के अमाल के ऊपर जो हैं उनके साथ उनका एहसान और उनका अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के ऊपर एहसान फरमाने वाले हैं। जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसकी नेकी को जाया नहीं फरमाते। हज़रात गिरामी का तीसरा रास्ता जिक्र इलाही का रास्ता है। जिक्र चाहे कुरान की शक्ल में हो, चाहे हदीस पाक की शक्ल में हो, जब इंसान कसरत से जिक्र करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, ऐ ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मोमिनीना रहीमा, अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम्हारे पे दरूद भेजेंगे, तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे दूर हो जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर चौथा जरिया इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो। इस सदके की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बीमारियों को टाल देगा। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो सुबह शाम अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अजर उनका परवरदिगार आलम के पास है। अल्लाह उनके खौफ भी दूर कर देगा, उनके गम भी दूर कर देगा। पहले 30 साल गुनाहों में गुजारे, 40 साल गुनाहों में गुजारे, 50 बरस गुनाहों में गुजारे, अब मुत्तकी बन जाओ। तकवा का माना अल्लाह के खौफ से अपने आप को गुनाहों से बचाना है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, इस आयत के अंदर कोरोना की बीमारी को पूरी तरह डील कर दिया गया है। अल्लाह ने कहा मुत्तकी तुम बन जाओ, तंगी भी दूर कर दूंगा, रिज़्क भी वहां से दूंगा जहां से गुमान भी नहीं कर सकते। तंगी दूर करने वाला भी अल्लाह है, रिज़्क के दरवाजे खोलने वाला भी अल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर लॉकडाउन से कारोबार तबाह हो गए हैं, मुत्तकी बन जाओ, रिज़्क के दरवाजे वो खोल देगा। और हज़रात गिरामी कदर इसके साथ साथ दुआ, जो मोमिन का अजीम शान हथियार है, जो पत्थरों को उल्टा देती है, जो पहाड़ों को गिरा देती है, जो सदमात को उड़ा देती है, जो मुश्किलात को बखेर कर रख देती है। हज़रात गिरामी कदर दुआ का रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तंगियों तकलीफों को दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बीमारियों को, तकालीफ को, मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।